ناظرین، کیا کسی ریاست کی اصل طاقت اس کی زمین، فوج یا وسائل سے نہیں، بلکہ ان ذہنوں سے بنتی ہے جو یا تو ملک کے اندر رہتے ہیں یا خاموشی سے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر بڑی طاقت کے پیچھے ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے جہاں ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ صرف تعلیم یافتہ لوگ پیدا کرے گی یا انہیں اپنے نظام کے اندر روک بھی سکے گی، کیونکہ طاقت صرف یونیورسٹیوں سے نہیں نکلتی۔ طاقت اس وقت بنتی ہے جب تربیت یافتہ ذہن کئی دہائیوں تک ایک ہی نظام کے اندر رہ کر صنعت، تحقیق، دفاع، معیشت اور نئی سوچ کو مسلسل آگے بڑھاتے رہے۔ اگر یہی لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو جائے تو ریاست بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر مستقبل کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر باصلاحیت لوگ کسی ریاست کے اندر طاقت کا خاموش ڈھانچہ کیسے بناتے ہیں؟ کسی بھی ریاست کے اندر باصلاحیت لوگ صرف نوکری کرنے والے افراد نہیں ہوتے، بلکہ دراصل وہی پوری نظام کی اصل رفتار اور سمت طے کرتے ہیں۔ ریاست کی طاقت صرف عمارتوں، سڑکوں یا بڑے منصوبوں سے نہیں بنتی، بلکہ ان ذہنوں سے بنتی ہے جو ان تمام چیزوں کو مسلسل بہتر بناتے رہتے ہیں۔ جب ایک انجینئر کسی صنعت میں نئی بہتری لاتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک فیکٹری تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آہستہ آہستہ پوری پیداوار، لاگت، رفتار اور معیار بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک سائنسدان نئی تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے تو اس تحقیق سے نئی ٹیکنالوجی، نئی صنعتیں اور بعض اوقات نئی دفاعی صلاحیتیں بھی جنم لیتی ہے۔ ایک ماہر منصوبہ بندی صرف ریاستی ڈھانچے کو زیادہ مؤثر بناتا ہے تو اس کے اثرات معیشت، شہری نظام، توانائی اور صنعتی رفتار تک پھیل جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہی صلاحیتی ریاست کے اندر ایک مضبوط زنجیر بنا دیتی ہے جہاں تجربہ، تحقیق، صنعت اور فیصلہ سازی ایک دوسرے کو مسلسل طاقت دیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ ریاستیں جو اپنے ذہین لوگوں کو اپنے نظام کے اندر روکے رکھتی ہے، کئی دہائیوں تک خاموشی سے اپنی ٹیکنالوجی، دفاعی تیاری اور معاشی خود کفالت کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ لیکن جہاں باصلاحیت لوگ مستقل باہر جاتے رہے، وہاں مسئلہ صرف افراد کے جانے کا نہیں ہوتا، بلکہ تجربہ، نئی سوچ اور مستقبل کی رفتار بھی آہستہ آہستہ نظام سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہر نئی نسل کو دوبارہ ابتدا کرنی پڑتی ہے۔ جب ذہین لوگ باہر جانا شروع کرتے ہیں تو اصل نقصان کہاں ہوتا ہے؟ دماغی ہجرت کا سب سے بڑا نقصان اکثر فوری طور پر دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ بظاہر ریاست کے اندر سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ عمارتیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، یونیورسٹیاں کھلی رہتی ہے، سڑکیں بنتی رہتی ہے اور ادارے بھی ظاہری طور پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ریاست کے اندر علم، تجربہ اور مہارت کا مسلسل جمع ہونا آہستہ آہستہ رکنے لگتا ہے۔ کسی بھی ملک کو ایک قابل ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر یا ماہر منصوبہ بندی تیار کرنے میں کئی برس لگتے ہیں۔ ریاست ان پر تعلیم، تربیت اور وسائل خرچ کرتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں ملک کی صنعت، تحقیق، معیشت اور دفاعی تیاری کو مضبوط بنا سکے۔ مگر جب یہی لوگ بہتر مواقع، زیادہ مستحکم نظام یا تحقیق کی بہتر آزادی کی وجہ سے دوسرے ممالک منتقل ہو جاتے ہیں تو ان کی صلاحیت آہستہ آہستہ کسی اور ملک کی طاقت میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا اثر مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ مقامی ادارے بظاہر بڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر نئی سوچ اور تحقیق کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹیاں صرف ڈگریاں دینے والی مراکز بن جاتی ہے، جبکہ اصل ایجاد، حساس تحقیق اور نئی صنعتوں کی بنیاد دوسرے نظاموں میں تیار ہونے لگتی ہے۔ پھر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ ایک ریاست لوگوں کو تعلیم تو دیتی ہے، لیکن اس تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ کسی اور ملک کو ملنے لگتا ہے، اور یہی خاموش عمل کئی دہائیوں میں عالمی اثر کو محدود کر دیتا ہے۔ کیا صرف زیادہ تنخواہ دماغی ہجرت کو روکتی ہے؟ کئی ریاستیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر باصلاحیت لوگوں کو زیادہ تنخواہیں، بہتر مراعات یا مالی سہولتیں دے دی جائے تو دماغی ہجرت کو روکا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں مسئلہ اکثر صرف پیسے کا نہیں ہوتا۔ ایک ذہین انسان صرف اچھی آمدنی نہیں چاہتا، بلکہ وہ ایسا نظام بھی چاہتا ہے جہاں اس کی صلاحیت کو اہمیت دی جائے، اس کی سوچ کو دبایا نہ جائے اور اس کی محنت کا واضح نتیجہ سامنے آئے۔ اگر کسی ریاست کے اندر تحقیق کی آزادی محدود ہو، ادارے کمزور ہو یا فیصلے قابلیت کے بجائے ذاتی تعلقات اور طاقت کی بنیاد پر کیے جائے تو آہستہ آہستہ باصلاحیت لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی رفتار اور صلاحیت اس نظام کے اندر پوری طرح استعمال نہیں ہو سکے گی۔ ایسے حالات میں دماغی ہجرت صرف معاشی مسئلہ نہیں رہتی، بلکہ اعتماد کے بحران میں بدل جاتی ہے۔ لوگ صرف بہتر تنخواہ کے لیے نہیں، بلکہ زیادہ منظم، مستحکم اور قابل اعتماد ماحول کی تلاش میں باہر جانا شروع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض چھوٹے ممالک بھی دنیا بھر کے ذہین لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں تحقیق، صنعت اور نئی سوچ کو آگے بڑھانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ دوسری طرف کچھ بڑی ریاستیں اپنی آبادی، وسائل اور بڑی جامعات کے باوجود اس رفتار سے ترقی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے بہترین ذہن آہستہ آہستہ اپنی ہی نظام پر اعتماد کھو دیتے ہیں، اور یہی خاموش کمزوری وقت کے ساتھ ریاست کی مجموعی رفتار کو متاثر کرنے لگتی ہے۔
تحقیق اور صنعت کے درمیان تعلق کیوں کمزور پڑ جاتا ہے؟ جب کسی ریاست کے اندر باصلاحیت لوگ مسلسل باہر جانا شروع کر دیں تو اس کا اثر صرف افرادی قوت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آہستہ آہستہ پورا تحقیقی اور صنعتی ڈھانچہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تحقیق اور صنعت کے درمیان وہ مضبوط تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ نظام کی بنیاد ہوتا ہے۔ یونیورسٹیاں اپنی جگہ تعلیم دیتی رہتی ہے، مقالے لکھے جاتے ہیں اور تحقیقی مراکز بھی بظاہر موجود رہتے ہیں، لیکن جب بہترین محققین، انجینئرز اور ماہرین باہر منتقل ہو جائے تو تحقیق کا عملی تعلق مقامی صنعت سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر صنعت نئی ایجاد کے بجائے صرف موجودہ نظام کو چلانے تک محدود ہونے لگتی ہے۔ طاقت الریاست اسی خلا کو پیدا ہونے نہیں دیتے، وہ اپنے محققین، صنعت کاروں اور انجینئرز کو ایک ہی نظام کے اندر اس طرح جوڑتی ہے کہ نئی تحقیق براہ راست نئی صنعت، جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیت میں تبدیل ہو جائے۔ جب یہی عمل کئی دہائیوں تک مسلسل چلتا رہتا ہے تو ریاست آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی بنانے والی طاقت بن جاتی ہے، لیکن دماغی ہجرت اس تسلسل کو توڑ دیتی ہے۔ پھر مقامی صنعت اپنی نئی سمت خود طے کرنے کے بجائے بیرونی ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کرنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ ریاست کے اندر صارفین تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اصل ایجاد، ڈیزائن اور حساس ٹیکنالوجی باہر سے آتی ہے۔ اسی خاموش تبدیلی کے بعد ایک ملک نئی طاقت پیدا کرنے والے مرکز کے بجائے صرف استعمال کرنے والی منڈی بنتا چلا جاتا ہے۔ کیا دماغی ہجرت صرف معیشت کو متاثر کرتی ہے؟ اصل میں دماغی ہجرت کا اثر معیشت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ریاست کی مجموعی حکمت عملی اور مستقبل کی طاقت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک ملک اپنے بہترین سائنسدانوں، انجینئرز، ماہرین ٹیکنالوجی اور تحقیق کرنے والے ذہنوں کو کھونے لگتا ہے تو صرف افرادی قوت کم نہیں ہوتی، بلکہ ریاست کے اندر نئی سمت طے کرنے کی صلاحیت بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ آج کی دنیا میں طاقت صرف فوجی تعداد یا وسائل سے نہیں بنتی، بلکہ ان شعبوں سے بنتی ہے جو مسلسل نئی سوچ اور اعلیٰ مہارت مانگتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت، خلائی نظام، سائبر نگرانی، جدید توانائی اور خودکار دفاعی نظام جیسے شعبے صرف سرمایہ لگا دینے سے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے ایسے لوگ درکار ہوتے ہیں جو برسوں تک تحقیق، تجربہ اور عملی کام کے ذریعے نئی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر یہی تربیت یافتہ صلاحیت کسی اور ریاست کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے تو وقت کے ساتھ عالمی طاقت کا توازن بھی اسی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض طاقتور ریاستیں باہر سے آنے والے ذہین لوگوں کو صرف ملازم یا کارکن نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں اپنے قومی طاقت، مستقبل کی صنعت اور دفاعی برتری کا حصہ تصور کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آنے والی دہائی میں اصل مقابلہ ہتھیاروں سے پہلے ذہنوں کا ہوگا۔ آخر کچھ ریاستیں دنیا بھر کے ذہنوں کو اپنی طرف کیوں کھینچ لیتی ہے؟ طاقتور ریاستیں صرف اپنی آبادی یا مقامی افرادی قوت پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ وہ دنیا بھر کے ذہین لوگوں کو اپنے نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ آنے والے وقت میں اصل طاقت صرف وسائل یا فوجی تعداد سے نہیں، بلکہ اس انسانی صلاحیت سے بنے گی جو نئی ٹیکنالوجی، حساس تحقیق اور جدید صنعت کو مسلسل آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے ایسی ریاستیں مضبوط جامعات، جدید تحقیقی مراکز اور ایسا صنعتی ماحول تیار کرتی ہے جہاں ایک باصلاحیت فرد کو یہ احساس ہو کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی اور اس کی صلاحیت کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے گا۔ جب ایک محقق، انجینئر یا سائنسدان کئی برس تک ایسے ماحول میں کام کرتا ہے جو اس کی تحقیق آہستہ آہستہ نئی صنعت، معاشی طاقت اور دفاعی برتری میں تبدیل ہونے لگتی ہے، وقت کے ساتھ یہی عمل بعض ریاستوں کو عالمی تحقیق اور حساس ٹیکنالوجی کا مرکز بنا دیتا ہے۔ پھر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ کمزور یا غیر مستحکم نظام رکھنے والے ممالک اپنی بہترین افرادی قوت کو تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن ان کی اصل صلاحیت کسی اور ریاست کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ یوں ایک خاموش منتقلی شروع ہو جاتی ہے جہاں ذہن ایک جگہ تیار ہوتے ہیں لیکن طاقت کسی اور جگہ جمع ہونے لگتی ہے، اور کئی دہائیوں بعد یہی عمل عالمی طاقت کے توازن کو بدل دیتا ہے۔ جب ایک ریاست اپنے ذہنوں پر اعتماد کھو دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ریاستیں آہستہ آہستہ ایک ایسی مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں مسئلہ صرف دماغی ہجرت کا نہیں رہتا، بلکہ نظام کے اندر موجود باصلاحیت لوگ بھی اپنی مکمل صلاحیت استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر وہ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں، اداروں میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ نظام ان کی رفتار، نئی سوچ یا بڑے خیالات کو پوری طرح قبول نہیں کر سکتا۔ جب ایک ذہین فرد بار بار رکاوٹوں، غیر ضروری پیچیدگیوں یا کمزور فیصلہ سازی کا سامنا کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی توانائی کم ہونے لگتی ہے۔ پھر لوگ صرف محفوظ طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ نظام سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ ایسے ماحول میں اداروں کے اندر خطرہ لینے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ نئی سوچ کو آگے بڑھانے کے بجائے پرانے طریقوں کو محفوظ سمجھا جانے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحقیق کی رفتار سست ہو جاتی ہے، صنعت میں نئی جدت کم ہونے لگتی ہے اور فیصلہ سازی زیادہ محتاط مگر کم مؤثر بنتی چلی جاتی ہے۔
ابتدا میں یہ تبدیلی معمولی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ریاست کے پاس آبادی، وسائل اور ظاہری ڈھانچہ موجود رہتا ہے، لیکن کئی برس بعد یہی خاموش جمود ریاست کی عالمی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ تب ملک بظاہر مستحکم دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر نئی طاقت پیدا کرنے، نئی صنعت کھڑی کرنے اور عالمی مقابلے میں آگے نکلنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ کیا مستقبل کی سپر پاور صرف وسائل سے بن سکے گی؟ آنے والے زمانے میں عالمی طاقت کا اصل مقابلہ شاید زمین، آبادی یا خام مال سے زیادہ انسانی ذہانت اور مہارت پر ہوگا۔ دنیا تیزی سے ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں مصنوعی ذہانت، جدید صنعت، حیاتیاتی تحقیق اور خودکار دفاعی نظام، خلائی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت جیسے شعبے ریاستوں کی اصل رفتار طے کرے گی۔ ان شعبوں میں صرف سرمایہ یا مشینیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل تربیت یافتہ، تخلیقی اور تجربہ کار ذہن درکار ہوتے ہیں جو کئی برس تک ایک ہی نظام کے اندر رہ کر نئی صلاحیت پیدا کرتے رہے۔ اسی لیے مستقبل میں وہی ریاستیں زیادہ مضبوط ہوگی جو نہ صرف باصلاحیت لوگ تیار کرے بلکہ انہیں اپنے نظام کے اندر طویل عرصے تک مؤثر انداز میں برقرار بھی رکھ سکے۔ طاقت صرف اس بات سے طے نہیں ہوگی کہ کون نئی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہ کون اپنی بہترین صلاحیت کو دہائی تک اپنے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کئی ریاستیں بظاہر مضبوط معیشت، بڑی آبادی اور جدید انفراسٹرکچر کی وجہ سے طاقتور دکھائی دیں گے، لیکن اگر ان کے بہترین ذہن مسلسل باہر منتقل ہوتے رہے تو آہستہ آہستہ ان کی نئی سوچ پیدا کرنے کی رفتار کم ہونے لگے گی۔ دوسری طرف وہ نظام جو انسانی صلاحیت کو روکنے، ایک دوسرے سے جوڑنے اور مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، خاموشی سے مستقبل کی بڑی طاقتوں میں تبدیل ہوتے جائیں گے۔